السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گڈ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا جو پچھلا چینل ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ کوئی اس کے اوپر ایشو نہیں تھا، کوئی سنگل اسٹرائک مجھے اس کے اوپر ریسیو نہیں ہوا تھا، بالکل ٹھیک وہ چینل چل رہا تھا، اور اچانک سے میں نے صبح اٹھ کے دیکھا ہے وہ چینل ڈیلیٹ ہو گیا بنا کسی وجہ کے۔ میں اس کو کیا سمجھوں گا، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ ضرور کسی ہیٹر کا ہی کام ہوگا۔ ایون اس فیلڈ میں، ناولز کی دنیا میں میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایون اگر کوئی مجھ سے ہیٹ کرتا بھی ہے تو میں الٹا ہیٹ سے اس کو جواب نہیں دیتی، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے صرف سیزن 2 کا ایک چھوٹا سا پرومو دیا تھا اور بتایا تھا کہ کس چینل پہ آئے گا، اور اگلے دن مجھے وہ چینل ہی غائب ملتا ہے۔ خیر، اگر تو یہ کسی کا کام ہے تو اللہ پاک بھلا کرے اس کو ہدایت دے۔ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں، یہ نیو چینل ہے، ٹھیک ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ 11 کے سبسکرائبر تھے، اگر تو اتنے ہی سبسکرائبر جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ میرے لیے موٹیویشن ہوگی، ٹھیک ہے، اور میں اگین سے اسی طرح ایکٹیو ہو جاؤں گی جیسے پہلے تھی، اور آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ ملتی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹارگٹ پورا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، میں پھر بھی ایپیسوڈ دیتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ میرے لیے موٹیویشن ہی تھی نا، آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کا سپورٹ۔ تو ایسے ہی سیم یہ والا چینل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کافی ریلز شیئر کر رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، تو آپ لوگوں کو کافی سارے ایسے کمنٹس نظر آئیں گے جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ریڈ کر رہے تھے، اچانک چینل چلا گیا یہ وہ۔ تو اگر آپ لوگوں کو ایسے کمنٹس نظر آتے ہیں تو آپ ان کو ضرور گائیڈ کریں، اس چینل کا ان کو لنک دیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے مل کے اس چینل کو اسی لیول پہ لے کے جانا ہے جس لیول پہ ہمارا چینل تھا پہلے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات پچھلے ایپیسوڈز کی، عشق اعظم کی اور زحال مسکین کے سیزن 1 کی، تو دیکھیں اگر میں نے وہ ساری اس کے اوپر دی تو ہو سکتا ہے کہ اگین سے کوئی ایشو ان میں ہو اور اگین سے اس چینل پہ وہ ایشو آ جائے، تو ہم رسک نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو زحال مسکین سیزن 1 ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں فیس بک کے اوپر، ٹھیک ہے، پیج میں نے لنک دے دیا تھا، اور یہاں پہ چینل کے بایو میں بھی میں ڈسکرپشن میں سارے لنک، سارے اکاؤنٹس کے لنک میں اٹیچ کر دوں گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ شروع کر رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو عشق اعظم ناول ہے کمپلیٹ، وہ اسی چینل کے اوپر ہوگا، اگر تو آج رسپانس ویسا ہی آتا ہے جیسا پہلے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ویسا رسپانس نہیں ہوتا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ بھی ای بک کے تھرو کروں گی، ٹھیک ہے۔ باقی اگر رسپانس اچھا ہوا اس کو کمپلیٹ یہیں پہ کریں گے اسی چینل کے اوپر۔ باقی جو پچھلی ایپیسوڈ تھی وہ سب کی سب آپ کو ای بک کی صورت میں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ وہ ای بک آپ کو کہاں پہ ملے گی وہ انشاءاللہ آپ کو کل پرسوں تک میں یہاں پہ کانٹیکٹ دے دوں گی، ٹھیک ہے، آپ اپنے آرڈر پلیس کروا لیجئے گا اس کی۔ اور جو ہمارا زحال مسکین کا سیزن 2 ہے، بلیک ماسک مافیا، وہ اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ پر ہی آئے گا، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، اس نے آنا اسی ڈیٹ پہ ہے۔ اب مجھے پوری امید ہے، پہلے اپنے اللہ سے اور دوسری آپ لوگوں سے، کہ آپ لوگوں کا سپورٹ میرے ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ جیسے 2 دن کے اندر 2 کے سبسکرائبرز ہم لوگوں نے کر لیے ہیں، ایسے ہی اس ویک کے اندر اتنے ہی سبسکرائبرز ہم لوگ واپس سے کر لیں گے۔ مجھے اس ٹائم پہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب انڈرسٹینڈ کریں گے مجھے اس ٹائم پہ کہ میری کیا سچویشن ہے۔ 1 سال کی میری محنت پل بھر میں ویسٹ کر دی گئی ہے، ایسے ہی کسی کے حسد کرنے کی وجہ سے۔ کی ہے یا نہیں کی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو بھی ہوا ہے، بٹ پھر بھی تھوڑا سا سوچ کے دکھ ہوتا ضرور ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا سپورٹ دیکھ کر دوسرا مجھے اپنے رب پہ امید ہے، انشاءاللہ ہم اگین سے اپنی اسی روٹین کے اوپر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ویسے ہی اپنے ناولز کو انجوائے کریں گے جس پہلے کرتے تھے۔ اب فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، ہر جگہ میں نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا ہے، ہر جگہ۔ پہلے میرا صرف ٹک ٹاک پہ تھا، اور انسٹا، یوٹیوب، بلکہ انسٹا بھی میں ٹھیک سے مینیج نہیں کر رہی تھی، لیکن اب میں ہر اکاؤنٹ مینیج کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں سے جہاں سے پاسبل ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ۔ چلیں، ہمیں اجازت دیں۔ عمر صاحب نیپکن سے منہ تھپ تھپاتے نہایت شائستگی سے مخاطب ہوئے۔ سب نے تقریباً کھانا ختم کر لیا تھا سوائے ماروی کے،
جو پلیٹ میں خالی چمچ ہلاتی سامنے بیٹھی ندا کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں بھری مکاری اس سے کھل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ملالہ کو دیکھا، جس کے چہرے کی رنگت یوں سفید پڑی تھی جیسے کوئی مردہ ہو۔ اس کی یہی حالت دیکھ ندا کو مزہ آ رہا تھا۔ وہ ایک دل جلی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال گئی۔ ملالہ، تم معاذ بھائی کے ساتھ گئی تھی، باتیں کلیئر ہو گئی؟ اس نے ملالہ کی جانب متوجہ ہوتے سب کو حیران کر دیا۔ ملالہ ہونکوں کی طرح ماروی کو دیکھنے لگی، جو اتنے نارمل انداز میں یہ بات پوچھ رہی تھی جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ہاں، معاذ نے بتایا تھا۔ کیا بنا؟ ارزم کی بات پر سب کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ وہیں ندا نے ہڑبڑا کر دونوں کو دیکھا، جو اس کے پلان کو بری طرح سے فیل کر رہے تھے۔ تم دونوں کہیں گئے تھے؟ مسز ملک کے لیے یہ بات سب سے زیادہ حیران کن تھی۔ باقی سب ارزم کی بات کے بعد تھوڑے نارمل ہو گئے تھے، کیونکہ بات اگر اس کے علم میں تھی تو یقیناً اتنی بڑی نہیں تھی۔ اس سے زیادہ ملالہ کے لیے کوئی پوزیسو نہیں ہو سکتا تھا۔ امی کچھ باتیں تھیں جن کا کلیئر ہونا ضروری تھا، بس کمفرٹ کے لیے گھر سے باہر گئے تھے۔ ارزم کو بتایا تھا میں نے، وہ سرسری سے لہجے میں بولتا ارزم کو دیکھنے لگا، یوں جیسے کچھ پوچھنا چاہتا ہو۔ اچھی بات ہے، سب گھر کے افراد ہیں، ایسے باتیں ادھوری رہیں تو رشتے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا کیا تم دونوں نے۔ تاشفین صاحب جوس کا گلاس لبوں سے لگا کر گھونٹ بھرتے دھیمے لہجے میں بولے۔ ندا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کب سے ملالہ کو سب کے سامنے نیچا دکھانے کے خیالات اپنے دماغ میں بھن رہی تھی، لیکن یہاں تو سب پر پانی پھر گیا۔ جو بات اس کے لیے اتنی بڑی تھی وہ اتنی آسانی سے سب کے سامنے کھل کر آ گئی۔ لیکن تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، کم از کم اس کے ساتھ۔ خالہ، مسز ملک آگے کچھ کہنے لگی تھی کہ ارزم کی اسپاٹ آواز پر وہیں خاموش ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ بہن ہے وہ میری، بہتر ہوگا لہجہ نارمل رکھیں اس کے ساتھ۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری بہن کی کوئی غلطی نہیں، وہ صرف ایک غلط فہمی تھی جو دور ہو گئی۔ آگے کے لیے ملالہ کے ساتھ سب کا رویہ درست ہونا چاہیے، ورنہ ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ وہ نہایت سرد برفیلے لہجے میں بولتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سب پر ایک سکتہ سا طاری تھا۔ اس کی رعب دار شخصیت کے آگے آج بھی کوئی اف تک نہیں کر پایا تھا۔ مسز ملک نے شکوہ کن نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ معاذ نے ان کی جانب پلکیں جھپکا کر تسلی دی۔ سب اس کی نظر بے ساختہ ندا کی جانب گئی۔ اسے دیکھ اس کی آنکھیں پہلے متحیر سی پھیلی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں غصے کی سرخی چھلکنے لگی۔ ملالہ کی سانسوں میں جیسے سانس آیا تھا، مگر ساتھ بیٹھے ذنور کا خوف اب بھی تھا۔ دل اس کا سوچ سوچ کر کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ایک گڈ نیوز ہے سب کے لیے، ماروی نے موقع دیکھتے
سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اب کون پریگننٹ ہے؟ ابراہم معصومیت سے پوچھتا، یہاں وہاں دیکھتا، یہاں وہاں سب کو دیکھنے لگا جو اسے پھر سے چاچو ماموں بننے کی خوشخبری دے سکتا تھا یا تھی، لیکن سب اس کی بات پر دل کھول کر ہنسنے لگے۔ مجھے تو شک اپنے بھائی پر ہے، معاذ نے آبرو مٹکاتے ارزم کی جانب اشارہ کیا۔ صبح والی بات یاد کرتے ابراہم اور وہ دونوں فلک شگاف قہقہ بلند کر گئے۔ باقی کسی کو ان کے اتنا ہنسنے کی وجہ معلوم نہ تھی۔ ندا ان سب کو اتنا خوش دیکھ اندر ہی اندر سلگ اٹھی تھی۔ بی سیریس، ماروی نے دونوں کو آنکھ دکھاتے خاموش کروایا۔ دونوں ہی کسی اچھے بچے کی طرح منہ پر انگلی رکھ گئے۔ یہ نہ ہو ان کا باڈی گارڈ آ کر دونوں کی ہڈیاں توڑ دے۔ وہ ایک گھنڈی تھی، پھر بھی پاس باڈی گارڈ رکھتی تھی، وہ بھی اپنا ذاتی شوہر جو اس کی طرف کسی کو آنکھ تک اٹھانے نہیں دیتا تھا۔ معاذ بھائی کے لیے میں نے اور ملالہ نے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ یہ ہوا تھا دھماکہ سب کے سروں پر۔ معاذ نے کرنٹ کھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ ملالہ کے چہرے پر تو صرف ذنور کی پریشانی تھی، البتہ ماروی مسکرا رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ مسز ملک یکدم سے خوش ہوتی سیدھی ہو بیٹھی۔ ماروی نے پلک جھپکا کر انہیں یقین دلایا۔ ممی، آپ رقیہ بوا سے بات کریں، ہم نورے کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہیں۔ خالہ کو بھی یقیناً وہ بہت پسند آئے گی، آخر کو ہے ہی لاکھوں میں ایک ہماری نورے۔ وہ ماں سے آنکھ بچاتی ذرا شوخ ہو کر بولی، کل ہی چل لیتے ہیں نا دیکھنے؟ مسز ملک یکدم سی بے چین ہو کر بولی۔ انہیں ڈر تھا کہیں ان کا بیٹا انکار نہ کر دے۔ ضرور خالہ، کل ہی چلیں گے۔ ماروی نے ان کے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ واقعی لڑکی وہ بہت اچھی ہے، سمجھدار، سلجھی ہوئی، گھر کا ہر کام کاج جانتی ہے، گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہے، پھر بھی رقیہ نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ فروا بیگم دل سے اس کی تعریفیں کرنے لگی، جسے سن کر مسز ملک کا دل مزید اپنی ہونے والی بہو کو دیکھنے کے لیے بے چین سا ہونے لگا تھا۔ اللہ کرے اسے میرے بیٹے کے ہی نصیب میں لکھا گیا ہو، آمین۔ جلدی سے میرے بیٹے کی بھی شادی ہو، میرے گھر میں بھی خوشیاں آئیں، میرے بھی پوتا پوتی ہوں۔ ان کی بات سن کر معاذ نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اسے اس کی شرم سمجھتے ملالہ اور ماروی دھیرے سے کھسیانی ہنسی ہنسنے لگی۔ ایکسکیوز می، وہ سب سے ایکسکیوز کرتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ بھلے مرد تھا بھئی، اس میں بھی قدرتی شرمانے کا سسٹم موجود تھا۔ سب خواتین اس کے ایسے جانے پر کھلکھلا کر ہنستی۔ وہ ڈرائنگ روم سے سیدھا باہر لان میں آیا تھا، جہاں آتے موسم کافی خوشگوار محسوس ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر از حد سنجیدگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے لان کے بیچوں بیچ آ گیا۔ ہری ہری صاف ستھری گھاس پر ٹہلتے ہوئے وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کر گیا۔ یہ سب کتنا عجیب تھا۔ وہ شرمایا نہیں تھا، اس کے اندر کچھ دکھا تھا، شاید اس کا دل، جو اس بات پر راضی نہ تھا
کہ وہ ملالہ کے سوا کسی کو قبول کرے، وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سب کی خوشی کی خاطر بے شک وہ کسی کو اپنا لے، لیکن اسے صرف ملک ما سلمان کا وجود حاصل ہو سکتا تھا، نہ کہ روح۔ اس کی روح، اس کا دل جو صرف ایک کے لیے دھڑکا تھا اور تا قیامت دھڑکتا رہے گا۔ میں نہیں ہو سکتا تم سے دستبردار، کبھی بھی نہیں۔ میرا دل، میری روح ہمیشہ تمہارے لیے تڑپتی رہے گی ملالہ۔ تمہارا ایذو تم سے عشق کرتا ہے، جنون کی حد تک۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ الفاظ اس کے دل نے ادا کیے تھے اور پھر خود ہی درد کی گہرائی میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اپنی انگلی سے آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ کون کہتا ہے ہمیں کوئی درد نہیں ہے؟ درد تو ہے، لیکن رونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب لوگ آپس میں ملتے بیگ صاحب کی فیملی کو روانہ کرنے دروازے تک آئے تھے۔ کوئی وہیں ندا کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ یہی بات اس کے دل کو سلگا رہی تھی۔ اس نے یہاں وہاں زنور کو تلاش کیا، جو اسے جلد ہی گاڑی کے پاس جاتا ہوا دکھائی دے گیا۔ ملالہ اپنے ماں باپ سے مل رہی تھی۔ وہ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے جلدی سے گئی۔ زنور! اس نے قریب آتے بے حد نرمی سے آواز میں اسے پکارا۔ وہ مڑ کر بے ساختہ اس کی جانب دیکھنے لگا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ چہرے پر اس کے مخاطب کرنے سے تیوریاں ضرور چڑھی تھیں۔ بڑے بے وقوف نکلے تم۔ اس کی بات پر زنور کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ ندا سرگوشانہ انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ سب کے سامنے نہ سہی، وہ کم از کم ان دونوں میاں بیوی کے بیچ پھوٹ ڈال سکتی تھی۔ بندے کو اس قدر معصوم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اسے آسانی سے بے وقوف بنا جائے، خاص طور پر اس کی بیوی۔ اس کا انداز ذو معنی تھا۔ زنور مزید ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ بندے کو اتنا بھی اوور سمارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ بات کو گھمانے کے بجائے سیدھا کیا جائے۔ وہ آبرو اچکا کر اسے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتا واپس مڑنے لگا تھا کہ ندا نے فوراً سے اسے روک لیا۔ بات سیدھی ہے۔ تمہاری بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ کہیں گئی، اور غیر مرد بھی وہ جو اس کا مشہور زمانہ عاشق رہا ہے۔ تم یہ جاننے کے بعد بھی خاموش ہو؟ وہ چہرے پر ذو معنی مسکراہٹ سجا کر ڈھٹائی سے بولی۔ اس کی بات پر زنور کے قدم ایک پل کو زنجیر ہوئے۔ اس نے مڑ کر ندا کی جانب دیکھا۔ اتنے میں ملالہ بھی وہیں آ گئی۔ یقیناً وہ ندا کی بات سن چکی تھی۔ تبھی چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ اس نے خوف زدہ سی نظروں سے زنور کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کے سخت تاثرات بتا رہے تھے کہ ندا کی بات اسے کس قدر زہر لگی ہے۔ وہ ایک قدم ندا کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بیوی ہے وہ میری۔ اگر گئی تھی تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ پوچھنے کی ضرورت تم جیسی عورتوں سے پڑتی ہے، جو پیسوں کے لالچ میں آ کر ایک مرد کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلی جائے۔ یہ ایک تماچا تھا
جو سیدھا ندا کے عورت ذات ہونے پر لگا تھا وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ وہیں ملالہ کی آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ یہ شخص آج بھی اسے اپنا مقروض کر گیا تھا، آج بھی اس کی محبت جیت گئی تھی۔ رشتے کی بنیاد یقین سے ہی بنی ہوتی ہے۔ اگر کسی رشتے میں یقین نہ ہو تو وہ رشتہ جتنی بلندیوں پر چلا جائے رہتا کھوکھلا ہی ہے اور کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ چلیں بیگم، اس نے ساتھ کھڑی ملالہ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولتے اسے دوسری جانب فرنٹ سیٹ پر لے گیا۔ ملالہ کو گاڑی میں بٹھاتے اس نے ایک نظر ندا کو دیکھا۔ آئندہ مجھے میری بیوی کے خلاف کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا شوہر میرا بھائی ہے اور اسے بچپن سے میں جانتا ہوں۔ وہ کرخت لہجے میں بولتے ایک قدم مزید آگے آیا۔ وہ کب کیسے تم سے بدگمان ہو کر تمہیں وہیں پھینک آئے جہاں سے تم اسے ملی تھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، زنور بیگ چھوڑتا نہیں ہے، خاص طور پر اسے جو اس کی بیوی کو دکھ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کا انداز سرد برفیلا تھا۔ ندا کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آخری شعلہ بار نگاہ اس پر ڈالتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ باقی سب بھی اپنی گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ ملالہ اکیلی گاڑی میں زنور کے ساتھ تھی۔ تاشفین صاحب اور پوری فیملی نے مل کر ان سب کو اچھے سے الوداع کیا۔ ان کے نکلتے باقی سب اندر آ گئے تھے۔ پورا دن مصروفیت میں گزرا تھا۔ اب سب تھکاوٹ سے چور ہوئے اپنے کمروں میں جانا چاہتے تھے۔ ماروی، یہ لو، پورا فنش کرو۔ آفرین بیگم نے اس کے لیے جنید سے کہہ کر اسپیشل ڈرائی فروٹس کا ملک شیک بنوایا تھا، لیکن ماروی دنیا میں کسی چیز سے اتنی نہیں چڑھتی تھی جتنا دودھ سے۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس بھرے ہوئے دودھ کے گلاس کو دیکھنے لگی۔ لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ ان کے ڈر سے منع نہیں کر پائی، لیکن دودھ اتنا زیادہ دیکھ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ بالکل نہیں، اسے پینے کے 2 گھنٹے بعد میں تمہارے لیے فروٹس بھجواؤں گی، وہ بھی سونے سے پہلے کھا لینا۔ تمہیں اب زیادہ سے زیادہ طاقت والی چیزیں کھانی ہیں تاکہ ویکنیس نہ ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے نہ بچے کے لیے۔ وہ بے حد نرم لہجے میں بولتی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھما گئی۔ ماروی نے بیچاری نظروں سے ارزم کو دیکھا۔ ماشاء اللہ، میرا سونا اٹھ گیا۔ جو ایک ہاتھ واہ کیے، اوئی 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 اوئی، اٹھو اٹھو اٹھو، انگرائیاں لو، انگرائیاں لو۔ صوفے کی پشت پر بیٹھا، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب سے اس نیوز کے بارے میں اسے پتا چلا تھا تب سے اسے ماروی پر اور بھی پیار آ رہا تھا۔ وہ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہی تھی۔ ماروی مرتی کیا نہ کرتی، اس گلاس کو منہ سے لگا گئی، ایک کے بعد ایک گھونٹ پیتے ہوئے۔ اس کا دل بری طرح سے متلانے لگا تھا۔ اب راہم اور ارزم اس کی حالت دیکھ اپنی ہنسی روک رہے تھے۔
آفرین بیگم اسے پورا گلاس پلا کر ہی مانی تھی۔ وہ پیتے ساتھ کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ موم میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہیں میری جان، جاؤ ریسٹ کرو۔ ارزم، انہوں نے آخر میں ارزم کو مخاطب کیا، ماروی کو اٹھا کر لے جاؤ روم میں، یہ زیادہ سیڑھیاں یوز نہ کرے، میں کل ہی تم دونوں کے لیے نیچے والا روم سیٹ کروا دوں گی۔ ان کی بات پر جہاں ماروی کی آنکھیں پھٹی تھی وہیں ارزم کو بھی یکدم اچھو لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ماروی آنکھوں ہی آنکھوں میں سر ہلاتی انکار کر رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ تھا، اسے تو ایسے حسین مواقع کی تلاش رہتی تھی۔ اوئے ماں صدقے، وہ فوراً سے آگے آ گیا۔ نہیں، میں دھیرے دھیرے چلی جاؤں گی نا۔ وہ ارزم کو اپنی جانب آتے دیکھ یکدم سٹپٹا گئی۔ بالکل نہیں، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، جانتی ہوں تمہیں کتنا اچھلتی ہو، اب میں تمہیں ذرا بھی کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرنے دوں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ مصنوعی ڈپٹنے والے انداز میں بولتی، ماروی کی بولتی وہیں بند کروا گئی۔ ارزم نے اس کی حالت پتلی ہوتے دیکھ اپنی مسکراہٹ بامشکل روک کر جیسے ہی ہاتھ اسے گود میں اٹھانے کے لیے ماروی کی جانب بڑھائے، وہ بدک کر فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ ماروی، اسے ایسے پیچھے ہوتے دیکھ آفرین بیگم ذرا سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ ان کی یہی سختی دیکھ ماروی کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو یہ عورت ساس کم موت کا فرشتہ زیادہ لگتی تھی۔ وہ شرافت سے ارزم کے پاس آ گئی اور ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب اپنی شریر مسکراہٹ ضبط کرتا نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ ماروی کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہوتے خون چھلکانے کے قریب تھا۔ وہ اپنا چہرہ ارزم کے کسرتی سینے میں چھپا گئی۔ وہ اسے ایسے شرماتے دیکھ اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا گیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ موم، کیا بھائی کے ہونے کے ٹائم پر ڈیڈ نے آپ کو بھی ایسے اٹھایا تھا؟ ابراہم کے سوال پر تاشفین صاحب کا چیری کھاتا کھاتا ہاتھ پل بھر کو رکا، ساتھ کرنٹ کھا کر گردن موڑتے اپنے چھوٹے صاحبزادے کی جانب دیکھا۔ آفرین بیگم تو اس کی بات پر ہی سرخ پڑ چکی تھی۔ اب میرا جوتا آئے، اس سے پہلے اپنے کمرے میں چلے جاؤ نالائق اولاد۔ وہ دانت پیس کر دھمکی آمیز لہجے میں بولے۔ ہنسی تو آ رہی تھی انہیں، لیکن اب ہنستے تو ابراہم نے پھر کوئی اول فول بک دینا تھا۔ اتنا غصہ کیوں؟ میں نے تو بس پوچھا، آپ سمپل کہہ دیں موم موٹی تھی اس لیے آپ سے اٹھایا نہیں گیا انہیں۔ اس بار سچ میں تاشفین صاحب کی چپل اڑتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی، جس سے بڑی مہارت سے بچتے وہ اچھل کر اس صوفے کے اس پار کود کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شور نہیں۔ پیچھے آفرین بیگم نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ عمر کا تقاضا تھا، دونوں شرم سے نگاہیں تک نہیں ملا پا رہے تھے۔ کمرے میں آتے ارزم نے بے حد نرمی سے ماروی کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے پیروں کو سلیپرز کی قید سے آزاد کرتے اپنے انگوٹھے سے بے حد نرمی سے سہلایا۔ ماروی اس کی اس میٹھی سی جسارت پر
جزبز سی ہوتی تھوڑی پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ ارزم اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تھوڑی سی نروس ہوتی استفساریاں پوچھنے لگی، لیکن ارزم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بے حد نرمی سے ماروی کو کندھوں سے تھام لیا اور بیڈ پر لٹایا۔ وہ لیٹ تو گئی تھی، لیکن اس کے سامنے یوں سیدھے لیٹنے پر دل گویا ہتھیلی پر دھڑکنے لگا تھا۔ ارزم کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی اس کی بیلی پر آ ٹکی، ساتھ ہی ماروی کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً سے دونوں ہاتھ اپنی بیلی پر رکھ لیے۔ شور کرنے کو بولا ہے میں نے؟ بولا ہے؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ چپ ہو کے لیٹو، سمجھے؟ سمجھے؟ اچھی اچھی کر کے دکھا رہے ہو۔ ان سے کیا ہونا جانے قرار؟ یہاں پلتے وجود کو تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں کر سکو گی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے ہاتھ پیچھے کرتا، شدت سے چور لہجے میں بولتا، ماروی کی شرٹ اوپر سرکاتے وہاں پوری شدت سے اپنے پیاسے لب رکھ گیا۔ یہ وجود تم سے ہوئی مکمل میری دنیا کو مزید خوبصورت بنا گیا ماروی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اپنے عمل کو جاری رکھے گیا۔ ماروی نے تڑپ کر دونوں ہاتھوں سے بیڈ شیٹ مٹھی میں جکڑتے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ ارزم دھیرے دھیرے اپنے نرم گرم لمس اس کے پیٹ پر جا بجا ثبت کرنے لگا۔ ہر ایک لمس پر ماروی کے نازک بدن کا رونگٹا کھڑا ہونے لگا تھا۔ اصل جان تب نکلی جب اس کی گرم زبان اپنی بیلی کے بٹن کے گرد گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سسکتی ہوئی بے اختیار ارزم کے بالوں میں اپنی نازک انگلیاں پھنسا گئی۔ وہ نامحسوس طریقے سے یہ عمل کرتی اسے مزید مدہوش کر گئی تھی۔ دودھ زبردستی پینے کی وجہ سے اسے جی بھر کر ابکائی آنے لگی تھی۔ وہ جلدی سے ارزم کو پیچھے کرتی اٹھ کر بھاگتی باتھ روم میں گھس گئی۔ آرام سے پاگل لڑکی، موم کو پتہ چلا تو میری خیر نہیں۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ وہ مصنوعی سا ڈپٹنے والے انداز میں بولتا خود اٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ابکائیوں کی آواز پر پریشان ہوتے وہ اٹھ کر خود بھی باتھ روم میں آ گیا اور آتے ماروی کی کمر پر ہاتھ پھیرتے سہلانے لگا۔ پانی پی لو۔ روم سے پانی کا گلاس لاتے اس نے ماروی کے لبوں سے لگایا۔ وہ ہانپتی ہوئی دھیرے دھیرے پانی پیتی گہرے سانس لینے لگی۔ منہ سے ہاتھ نکالو۔ ارزم اسے یوں ہی کندھوں سے تھام کر باہر بیڈ تک لے آیا۔ تھوڑی دیر اسے ریلیکس ہوتے گزری ہی تھی کہ دروازہ ناک ہونے لگا۔ رکو میں دیکھتا ہوں۔ وہ ماروی کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگوا کر دروازے کے پاس آیا۔ صاحب یہ بڑی بیگم صاحبہ نے بھجوایا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پھلوں سے بھری خوبصورت ٹوکری ارزم کے آگے کر دی۔
اس نے تھام کر دروازہ بند کر دیا۔ ماروی بھی اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے دیکھ رہے ہو اس کو؟ سوری، میرا بھانجا تھا میرے پاس، سوری بھتیجا تھا، اب وہ چلا گیا، اب سکون سے وائس ہوگی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پھلوں سے بھری خوبصورت ٹوکری ارزم کے آگے کر دی۔ اس نے تھام کر دروازہ بند کر دیا۔ ماروی بھی اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں کھا سکتی اب کچھ، میری بس ہو چکی ہے۔ وہ جلدی سے کمفرٹر منہ تک تانتی اس میں گڑاپ سے گھس گئی۔ کھانا پڑے گا ورنہ موم غصہ کریں گی، وہ پیار سے بولتے پھلوں کی ٹوکری بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا۔ نو، میں نے کہا نا، اب میری بس ہو چکی ہے، ایک ہی دن میں ڈبل ہو گئی ہوں، سوٹ بھی فٹ آنے لگے ہیں، سانس نہیں آ رہی مجھے، اتنا کھا لیا یہاں۔ اس نے کمفرٹر ہٹاتے اپنی چھوٹی سی ناک پر ہاتھ رکھا۔ یہاں تک بھر چکی ہوں۔ وہ جل کڑ کر نہ جانے کیا کیا بولتی چلی جا رہی تھی۔ ارزم نے دھیرے سے اس کی پیشانی کو چوما۔ لیکن یہ ہمارے بیبی کے لیے ٹھیک رہے گا۔ اس کی اچھی گروتھ ہوگی میری جان۔ تمہیں بھی ویکنیس فیل نہیں ہوگی۔ وہ جانتا تھا ماروی نے اتنا کچھ کھایا نہیں تھا جتنا اب نکل چکا تھا۔ ہمارا بیبی نا، تو آپ کھا لیں، آپ کا بھی تو بیبی ہے وہ۔ اس کی بات پر ارزم کی نیلی آنکھیں بے اختیار پھیلی۔ میں کیسے کھا سکتا ہوں پاگل لڑکی، پریگننٹ تم ہو میں نہیں۔ وہ یک دم سٹ پٹا کر بولا۔ تو میں کیسے کھاؤں؟ ایسی کھا کھا کر موٹی ہو جاؤں تاکہ پھر آپ کو میں اچھی نہ لگوں اور یوں نہیں کہ کوئی چڑیل آپ کو پسند آ جائے، ہے نا؟ وہ فل لڑاکا انداز میں بولتی ارزم کو گھورنے لگی۔ وہ بیچارہ تو دکھ اور تعصب کی ملی جلی سی کیفیت میں اسے دیکھے گیا۔ اس کا دل چاہا سر پیٹ لے اپنا۔ میں بھری جوانی میں تمہارے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا، وہ طنزیہ انداز میں جواب دیتے ماروی کو گھورنے لگا، جو خود سے 15 سال بڑے شوہر کے دل میں اپنی دہشت پھیلا چکی تھی۔ گڈ، آپ کو پتہ ہے، کہتے وہ لیٹنے لگی تھی کہ ارزم نے روک لیا۔ گڈ ہوگا اگر تم بھی یہ کھا لو تو، ورنہ تمہیں موم کے ہاتھوں شہید ہونے سے میں بھی نہیں بچا سکوں گا۔ اس کی بات پر ماروی نے ذرا کی ذرا ہونٹ گول کر کر اسے دیکھا۔ آپ کھا لیں، وہ نہایت معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا دیکھو، تم ماما بننے والی ہو، میں بابا بننے والا ہوں، تو یہ فروٹ ہم دونوں کو کھانا چاہیے، رائٹ؟ وہ آبرو اٹھاتے پوچھنے لگا۔ ماروی نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا۔ پکا نا، ہم دونوں کو کھانا چاہیے؟ آر یو شیور؟ اب بھی ماروی نے معصومیت سے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا، لیکن ارزم کے مونچھوں تلے انابی ہونٹ دھیرے سے واہ ہوئے۔ اوکے، چلو کھاتے ہیں ایک ساتھ۔ اسے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک آلو بخارا منہ میں لیتے اپنے آدھے لبوں اور دانتوں میں جکڑ گیا۔ کم آن، ایسے کھاتے ہیں۔ اس نے ماروی کو اپنے منہ کے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی تو شہد رنگ آنکھیں ہی پھیل گئی تھیں۔ یہ میخنا اسے ایسا پھنسا گیا تھا۔ یہ کیسے؟ میں تو… وہ کمزور سا احتجاج کرنے لگی تھی کہ ارزم نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کرتے اس کے منہ میں
وہ آدھا آلو بخارا دے دیا۔ دونوں جانب سے وہ آلو بخارا دو لوگوں کے دہکتے لبوں میں قید اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ارزم نے اس پر دباؤ دیتے، آدھا توڑ کر اپنے منہ میں لیتے، ماروی کے لبوں پر اٹکا اس کا رس بھی کھینچ کر اپنے حلق میں اتار لیا تھا۔ ان دونوں کے دہکتے آتش لب اس وقت ایک چیز پر پیار کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ یوں ہی آدھا آلو بخارا ارزم اور آدھا ماروی نے کھاتے ختم کیا۔ اتنا میٹھا! یہ مٹھاس اس کی تھی یا تمہاری؟ وہ شریر انداز میں ماروی کو چھیڑتے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا، جب دیکھتے ہی دیکھتے ماروی نے اس کے سینے پر مکے جڑتے اپنا سارا غصہ نکال دیا۔ ارزم کا بے ساختہ کمرے میں قہقہ گونج اٹھا تھا۔ وہ اسے پیٹتی گئی، وہ اسے کھلاتا گیا۔ ایسے لڑتے لڑتے کتنے فروٹس ختم ہو چکے تھے۔ گھر آتے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ بھی اس وقت اپنے کمرے میں موجود یہاں وہاں ایک پیر پر ٹہل رہی تھی، کبھی نروس ہو کر بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ بار بار زنور اس قدر سنجیدہ ہونا ملالہ کی جان نکال رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں چھائی گہری خاموشی میں صرف شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ جان بوجھ کر پانی کے نیچے کھڑا تھا، یا شاید اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روب پہن کر باتھ روم سے باہر آتے سیدھا وارڈروب کی جانب گیا۔ اسے خود سے کپڑے لیتے دیکھ ملالہ اٹھ کر ایک ہی جست میں اس تک آئی۔ میں دے دیتی ہوں، وہ گھبرائی ہوئی سی بے حد دھیمی آواز میں بولی۔ زنور نے ایک نظر اس کے ڈرے سہمے سے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں بھی لے سکتا ہوں۔ انداز میں سختی نہ تھی، نہ کوئی طنز۔ وہ بے حد نارمل لہجے میں جواب دیتا، ہلکے براؤن رنگ کی پینٹ اور سفید ہاف سلیوز والی شرٹ نکال کر واپس سے باتھ روم چلا گیا۔ ملالہ کا دل چاہا رو دے، اس کے ہونٹ بے اختیار کپ کپاتے۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو ہونٹوں پر رکھتے اپنی سسکی بے اختیار روکی، لیکن آنکھیں پھر بھی ڈھیٹ بن کر برس پڑی۔ وہ دھیرے سے بیڈ پر آتی، اپنے سائیڈ پاؤں زمین پر لٹکائے بیٹھ گئی۔ سر جھکا ہوا بدن لرز رہا تھا، وہ چیخ نہیں سکتی تھی۔ زنور تھوڑی دیر تک چینج کرتے مرر کے سامنے آ کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ ساتھ اس کی ایک نظر پیچھے بیٹھی ملالہ پر بھی تھی۔ وہ بال برش کرتے، خود پر باڈی سپرے کرتا، اپنی سائیڈ بیڈ پر آ کر تکیا ٹھیک کرنے لگا۔ ادھر آؤ، اس نے لیٹ کر ایک بازو وا کرتے اس معصوم محبت میں بگڑی بچی کو بلایا۔ ملالہ دوپٹہ ایک سائیڈ رکھتی، پیروں کو سلیپر سے آزاد کرتے بیڈ پر چڑھ کر اس کے پاس آئی اور دھیرے سے اس کے بازو پر سر رکھ کر ایک ہاتھ بھی اس کے کسرتی سینے پر رکھ گئی۔ وہ 2 سال چاہے بڑی تھی، لیکن زنور عمر بیگ کے آگے نازک سی کلی ہی لگتی تھی۔ زنور نے اسے تھوڑا سا دور دیکھ اس کی نازک سی کمر کو تھامتے ہوئے اپنے مزید قریب کر لیا، اسے آدھے سے زیادہ خود پر لٹا لیا۔
کسی دن تم پٹ جاؤ گی مجھ سے۔ وہ نرمی سے مصنوعی انداز میں ڈپٹ دے اس کے روئے روئے سے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سوری۔ وہ سوری کرتی مزید سر جھکا گئی۔ اگر زنور اس کے اتنا قریب نہ ہوتا تو یقیناً اس کا سوری لفظ نہ سن پاتا۔ سوری کی جگہ ایک کس دے دو، اس کی ڈیمانڈ پر ملالہ نے بے ساختہ اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ ہری اپ۔ وہ اپنی ڈیمانڈ پر اسے احتجاج کرنے کا موقع تک نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس بندے کو ناراضگی میں بھی رومانس سوجھ رہا تھا۔ ملالہ ذرا سی ہچکچاتی تھوڑی سی اوپر ہو کر اس کے گال پر چھوٹی سی کس کر گئی۔ یہاں نہیں، یہاں۔ اس نے اپنی انگلی اپنے آتش لبوں پر رکھی۔ ملالہ کی آنکھیں بے اختیار پھیلنے لگیں۔ جلدی کرو، میں سزا بڑھانا نہیں چاہتا۔ اگر سزا بڑھ گئی تو جو جوڑ میرے گوشت بنا کر دکھ رہے ہیں وہ تمہارے کسی اور وجہ سے دکھنے لگیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو تمہارے چلنے میں دشواری پیش آئے؟ وہ آبرو اٹھاتے اتنی آسانی سے اتنی بے باک بات کر گیا کہ ملالہ کو سمجھ نہیں آئی اس کی نظر کے سامنے سے غائب ہو تو کیسے ہو۔ وہ سرخ غلال سی ہوتی دھیرے سے اپنے پنکھڑی لب زنور کے لبوں سے ملا کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ والے کس میرے بچوں کے لیے رکھو۔ بولتے ہی وہ اس کے پنکھڑی سے لبوں کو اپنی قید میں لے کے ملالہ ہاشمی کو جی بھر کر اپنی کنجوسی پر پچھتاوا ہوا۔ وہ ظالم تو انصاف بھی نہیں کرتا تھا۔ اس معاملے میں زنور اس کے لبوں پر جھکے انہیں اچھے سے نم کر کر پیچھے ہٹا۔ ساتھ ملالہ کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ اگر تم ماس بھائی سے ملی ہو تو ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی، لیکن میری جان پلیز ایسی باتیں میرے علم میں پہلے سے آنی چاہیے تاکہ کوئی تمہارے خلاف ایک لفظ نہ بول سکے۔ کیا میں یہاں غلط ہوں؟ وہ رک کر بے حد محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ ملالہ نے سر نفی میں ہلایا۔ زنور نے اس کے ماتھے کو چوم کر اسے مزید خود سے لپٹا لیا۔ رویا نہ کرو، تم اب اکیلی نہیں ہو، ہر رشتہ تمہارے پاس موجود ہے، اوکے؟ وہ پیار سے اسے سمجھاتے اس کے سلکی بال سہلانے لگا۔ ملالہ پر اس سکون کے ملتے دھیرے دھیرے نیم غنودگی چھانے لگی تھی۔ جلد ہی دونوں ایک ساتھ نیند کی خوبصورت وادیوں میں چلے گئے تھے۔ اسلام آباد پر سورج نے اپنی کرنیں جوں ہی بکھیری، ہر جانب ہلکی ہلکی سی ہبس چھانے لگی۔ موسم آج تھوڑا گرم تھا، یا عید کی وجہ سے لوگوں نے کر دیا تھا۔ دور دور سے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آ رہے تھے۔ وہ بھی آئی تھی اپنے گھر۔ اسے دیکھ عمر صاحب فرما بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ماروی ضد کر کر عید کی وجہ سے ان سے ملنے اپنے میکے آئی تھی۔ ارزم کو آفرین بیگم نے خاص طور پر سخت تاکید کر کر بھیجا تھا، یہاں فروا بیگم، لیکن وہ کیا جانے فروا بیگم کی سخت نظر تھی ان سے زیادہ۔ ماروی پر مجال ہے جو وہ ذرا سی بھی اچھل کود کر لے۔ ایسے ہوتا ہے بھلا؟ یہ تو مجھ پر ہی پابندیاں لگ گئی۔ وہ منہ بسور کر ارزم کو ہی آڑے ہاتھوں لینے لگی۔ ایسے ہی ہوتا ہے میری جان، یہ تو بس شروعات ہے، آگے آگے دیکھو کیسے تم پر سخت پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ وہ اسے پورے 9 مہینوں کا خوفناک نقشہ کھینچ کر دکھانے لگا، لیکن کیا جانے ساتھ وہ اس کی بشامت لانے والی تھی۔ ابھی تو اتنے موڈ سوئنگز نہیں ہو رہے تھے۔
میں پانی پی کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ ارزم نے اسے روک لیا۔ میں لا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جاتا لیکن ماروی نے اسے واپس بٹھاتے خود اپنے قدموں میں تیزی لے آئی۔ ارے آرام سے! اسے ایسے جلدی میں دیکھ ارزم کی جان فوراً سے لبوں پر آ گئی، لیکن اس کا رخ آگے آ کر کچن کے بجائے اوپر کمرے کا ہو گیا تھا، وہ بھی ندا ارون بیگ کے کمرے کا، جو اصل اس کے یہاں آنے کا مقصد تھی۔ سو ویورس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سوچ کے ابھی بھی دل دکھ رہا ہے، پھٹ رہا ہے کہ میرا چینل تھا، اس چینل پہ میں ایسے بولتی تھی۔ پلیز 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 اگر کوئی ایڈیٹر ہے تو ویڈیوز بنا کے اپنے ٹک ٹاک انسٹاگرام پہ سپورٹ کر دے۔ اس ٹائم پہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی سخت سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ مجھے مینشن کر دیا کریں، میں آپ لوگوں کے ویڈیوز کو ری پوسٹ کر دوں گی ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر۔ کافی ایڈیٹرس نے کولیبریٹ کیا ہے، مجھے بےحد خوشی ہوئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ باقی ایڈیٹرس بھی کریں جو میرے ریڈرز فیملی میں شامل ہیں۔ پلیز آپ کے رائٹر کو اس ٹائم پہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ باقی یہ تو بول دیا میں نے۔